بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فرشتے عرض کریں گے بار الہا تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے نہ یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنات خبائث بھوت پریت کی پرستش کرتے تھے کہ ان میں کے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تب خدا فرمائے گا آج تو تم میں سے کوئی نہ دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ضرر کا، اور ہم سرکشوں سے کہیں گے کہ آج اس عذاب کے مزے چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح و روشن آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو باہم کہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بس ہمارا ہی سا ایک آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے ان کی پرستش سے تم کو روک دے، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن تو بس نرا جھوٹ اور اپنے جی کا گڑھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے جب ان کے پاس حق بات آئی تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو ان لوگوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے تھے، اور نہ تم سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، اس پر بھی انہوں نے قدر نہ کی، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اس پر ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں نے تم کو نصیحت کی، بس ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے ایک ایک اور دو دو اٹھ کھڑے ہو اور اچھی طرح غور کرو تو دیکھ لو گے تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں ایک سخت عذاب قیامت کے سامنے آنے سے ڈرانے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ بھی کہہ دو کہ تبلیغ رسالت کی میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، اور وہی تمہارے اعمال افعال ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ میرا بڑا غیب داں پروردگار میرے دل میں دین حق کو برابر اوپر سے اتارتا ہے۔ اب ان سے کہہ دو دین حق آ گیا، اور اتنا بھی تو سمجھو کہ باطل معبود نہ شروع کچھ پیدا کر سکتا ہے نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں
تو اپنی ہی جان پر میری گمراہی کا وبال ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اسی وہی کے طفیل سے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم دیکھتے تو سخت تعجب کرتے جب یہ کفار میدان حشر میں گھبرائے گھبرائے پھرتے ہوں گے تو بھی چھٹکارا نہ ہوگا، اور آس ہی پاس سے بآسانی گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اس وقت بے بسی میں کہیں گے کہ اب ہم رسولوں پر ایمان لائے، اور اتنی دور دراز جگہ ہے، ایمان پر ان کا دسترس کہاں ممکن ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے ہی جب ان کا دسترس تھا انکار کر چکے، اور دنیا میں تمام عمر بے دیکھے بالے اٹکل کے تکے بڑی بڑی دور سے چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان اسی طرح پردہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم رنگ لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا چکا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔